إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات، گزشتہ خطبہ میں ملک میں آنے والے سیلاب کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند چیزیں بیان ہوئی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، یا پھر کسی گناہ کی پکڑ، گرفت اور عذاب آتی۔ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس وقت کس حالت اور کیفیت، کیا یہ ہم پر عذاب کی صورت ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش کیا۔ اس پر قرآنی اور حدیثی دلائل بیان ہوئے۔ آج اسی عنوان کا ایک حصہ، ایک پہلو کہ مومن پر جب کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے، یقیناً بندے کو وقتی طور پر تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اہل ایمان ان مصائب میں، ان آزمائشوں میں، ان امتحانات میں اپنے لیے خیر کا پہلو تلاش کرتے۔
آزمائش میں بھی خیر ہوتی، مصیبت میں بھی خیر ہوتی، اس لیے اس پر صبر کا ہو، جزا کی امید ہے، ثواب اجر ملتا ہے۔ اہل ایمان ہونے کے ناطے ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس میں خیر کا پہلو تلاش کریں، مصیبت کو گالیاں نہ دیں۔ جیسے حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخار کو گالی دینے سے، برا کہنے سے منع کیا۔ جب بندے کو بخار آتا ہے اس کو برا کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن، اس کو برا نہ کہو، گالیاں نہ دو۔ مصیبت کے حوالے سے بھی موقف ہمارا یہی ہو، اس کو گالیاں نہ دیں، اس کو برا نہ کہیں، اس میں کوشش کرے۔ اب مصیبت تو آ گئی ہے، تکلیف تو آ گئی ہے، آزمائش آ گئی ہے، لیکن ہم چونکہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں اس سے خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، خیر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس آزمائش کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ قرآن پاک میں جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی، اس میں یہی اصول بیان ہو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے قریب ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی۔ ہمیں وہ ناپسند ہے، تکلیف دہ چیز ہے، ہمارے لیے وہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ ہوا خیر لکم، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، نقصان دہ ہو۔ دیکھ لیں، بعض دفعہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، سوال کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دعا کو جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں دیتے، اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹال دیتے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ذخیرہ بنا کے اس کو اجر و ثواب دے، لیکن جو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو یہ مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں۔ جیسے وہ سورۃ القاف میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے سامنے ایک بچے کو پکڑا اور مار دیا، قتل کر دیا، تو خضر علیہ السلام اس پر حیران ہو، فرمایا ایک بچہ ہے اور چھوٹا ہے، آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے خضر علیہ السلام کہ ایک بچے کو آپ نے پکڑا ہے اور مار دیا اور میرے سامنے، یہ تو بہت بڑا، ظاہری طور پر تو بہت بڑا معاملہ لگ رہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے والدین کا باغی، نافرمان، سرکش بنے، تو بہتر ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس جوڑے کو، اس کے والدین کو، اس کے بہترین بدل میں ایک نعم البدل، ایک بیٹا اچھا اور پاکیزہ عطا کرے۔ اس لیے ہم بعض دفعہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد بخش، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اولاد ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس آزمائش میں نہیں ڈال۔ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ایک چیز ہمیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ایک چیز تم بری سمجھتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسی طرح بعض یہ سیلاب کی جو کیفیت ہوئی، اس پر بعض سیاستدانوں نے بھی اور ہمارے لیڈروں نے یہ بات کہی
کہ اس سیلاب سے فائدہ بھی ہوگا، خیر بھی ہوگا، آئندہ زمینیں جو ہے وہ زرخیز ہو جائیں گی، بنجر جو زمین ہے وہ ختم ہو جائے، آئندہ فصلیں زیادہ ہو، تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ حالانکہ تجربے سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ سیلاب سے زمین زرخیز ہوتی، تجربے سے بھی یہ ثابت ہے، اور کتاب و سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایک چیز ہمارے لیے ظاہری طور پر نقصان دہ ہے، وقتی طور پر نقصان دہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی خیر رکھی، بھلائی رکھی ہو، تو مومن ہونے کے ناطے ہم خیر اور بھلائی کے پہلو کو تلاش کریں۔ مثلا قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ، جن کے ساتھ؟ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ ناپسند ہو، اس کی شکل پسند نہیں، اس کا اخلاق پسند نہیں، اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں فطری طور پر پسند نہیں، لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا قریب ہے کہ ان تکرہوا شیئا، کہ تم اس کی کسی چیز کو ناپسند کرو، کوئی چیز تم ناپسند کرو، یہ قریب ہے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہاں پر محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے۔ بات تو عورتوں کی تھی، بات تو بیوی کی تھی، زوجہ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ تم اچھے انداز میں گزارا کرو، ان کے ساتھ معاملات اچھے انداز میں کرو، کیونکہ تم انہیں ناپسند کرتے ہو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا یہ چاہیے تھا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا امْرَأَةً، کہ تم ایک عورت کو ناپسند کرو، لیکن اس میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہو، لیکن ایسی بات نہیں کی، عورت کے بجائے شیئن کا ذکر کیا، یعنی معاملہ عورت کا تھا، اصول پورا بیان کر دیا، تذکرہ خاص موقع پر تھا، خاص اپنی بیوی کے ساتھ تھا، لیکن شیئن کہہ کے اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر دیا کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو، عورت کے کسی معاملے کو یا مطلقاً کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ ہمیں وہ چیز ناپسند ہے، سیلاب آیا، گھر اجڑ گئے، جانوں کا نقصان ہوا، مالوں کا نقصان ہوا، فصلوں کا نقصان ہوا، باغات کا نقصان ہوا، ثمرات کا نقصان ہوا، سارے نقصانات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر بھی مومن کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اس آزمائش میں بھی ہمارے لیے خیر عطا فرمائے۔ خیر کے پہلو کو آزمائش میں، امتحان میں، مصیبت میں غالب رکھنا اور دعا کرنا اور کوشش کرنا اور حاصل کرنا، یہ اہل ایمان کا انداز ہے۔ ذرا ایک حدیث کی طرف جاتے ہیں جو صحیح البخاری میں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ آزمائش میں، امتحان میں، مصیبت میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر کوئی تکلیف دے کے بہت بڑی آزمائش سے بچاتا ہے، بہت بڑی خیر عطا کرتا ہے، ذرا اس پہ غور کریں۔ یعنی خاص کر وہ لوگ جو مصیبت زدہ ہے، تکلیف زدہ ہے، پریشان ہیں، دکھوں پر، مصائب پر، وہ ان پر تھوڑی سی یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ اس تکلیف و آزمائش میں ان کے لیے خیر بھی ہے، خیر کا پہلو نکل سکتا ہے۔ حدیث ہے صحیح البخاری، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام دونوں سفر میں، تو ایک ایسی وادی اور بستی میں آ گئے، جو بستی ایک جابر اور ظالم، نافرمان اور بدکار حکمران کے وادی تھی، علاقہ۔ اسے بتلایا گیا، اس بادشاہ کو، اس ظالم حاکم کو، کہ ہماری وادی میں، ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں ایسا جوڑا آیا ہے، ایسا بندہ آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اس کے ساتھ اس کی بیوی یا اس کی عورت ہے، اور دنیا کی وہ حسین ترین عورت،
یہ بخاری میں ہے کہ دنیا میں جو حسین لوگ ہیں ان میں سے یہ ایک خاتون اس کے ساتھ، یہ بتلایا گیا اس بادشاہ کو۔ تو بادشاہ کیا کہتا ہے کہ اس عورت کو، اس جوڑے کو میرے سامنے لایا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہلے ان کو بلا کے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اللہ کی وحی سے تھا ایسا، پیغمبر سچ بولتا ہے، لیکن یہاں محدثین نے جو موصول بیان کیا ہے اس کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں کہ جو بات کہہ رہے ظاہری طور پر وہ کلمات سچ کے، لیکن حقیقت کچھ اور، سمجھنے والا کچھ سمجھ رہا ہے، کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں توریہ کہا جاتا ہے۔ توریہ کا معنی ایسا جملہ، ایسا لفظ بولنا کہ سمجھنے والا کچھ اور سمجھے لیکن کہنے والے کی نیت کچھ اور ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی نیت کیا تھی؟ یہ میرے ساتھ میری اسلامی بیعت، اور وہ سمجھنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ حقیقی بیعت۔ اس حدیث پر بہت سارے اعتراضات بھی ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ تو ایک سچے نبی ہیں، لیکن یہ بات آپ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس کے جو جوابات ہیں وہ کسی اور نشست میں ہو، لیکن اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میری بیعت۔ اس نے کہا اچھا اس عورت کو بھیجا جائے تحقیق کے لیے کہ واقعی جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ لکھا ہے مفسرین، کتاب و سنت میں تو یہ صحیح سند سے بات ثابت نہیں ہے، لیکن مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اشارہ ملتا ہے اس آیت اور اس حدیث سے کہ جب آپ نے یہ بات کہی تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہن کہنے کا معنی ہی، مفہوم یا وجہ یہ تھی، علت یہ تھی کہ آپ کو یہ خبر تھی کہ اگر وہ بہن کہے تو بہن کو بھائی کی سامنے اس کی عزت کو نہیں لوٹتا، کوئی اور رشتہ ہو تو وہ اس حرمت کا خیال نہیں رکھتا۔ آپ نے عزت کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو بادشاہ وقت نے جب سیدہ سارہ علیہ السلام کو دیکھا، اس کے حسن و جمال کو دیکھا، تو کیا حدیث میں ہے کہ آپ جیسی خاتون حسین رب کی زمین پر پیدا نہیں ہوئی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کے بطن مبارک سے اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ پھر آپ کے علم میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر آپ کے سارہ کے پڑپوتے یوسف علیہ السلام، اور ان کے حسن کا تو ضرب المثل ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ حسن کے لحاظ سے، جمال کے لحاظ سے انبیاء علیہ السلام ویسے خوبصورت ہوتے، ان کی لڑی، ان کی نسل، ان کا خاندان حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہوتے۔ تو سیدہ سارہ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حسن صورت کو بخشا تھا۔ جب اس نے ان کی صورت کو دیکھا، اس نے اپنے ضابطے اور قوانین توڑ ان کو اندر لے آیا، اس کو اندر میرے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ تو سارہ علیہ السلام کو اندر کمرے میں لایا۔ تو اب دیکھیں کتنی بڑی آزمائش، اس وقت بندے پر حالت کیفیت کیا ہوگی۔ ابراہیم ہے اور خلیل اللہ ہے، ان کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی جب ان کے سامنے ان کی زوجہ کو اور نبیوں کی ماں کو، سیدہ سارہ علیہ السلام کو اندر اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا ہو۔ یہاں تو کوئی سیلاب، طوفان اس مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی آزمائش ہے، اتنی بڑی مصیبت، اتنا بڑا دکھ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیتے جی یہ تکلیف کے چند لمحات کیسے برداشت کی ہوگی، اور کیسے آہو پکار کی ہوگی، کیسے دعا کی ہوگی۔ تو حدیث بخاری میں ہے اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب دکھ اور مصیبت پریشانی آئے تو نماز، لیکن ہماری حالت اور کیفیت ہمارے جھنجھوڑنے کے لیے، ہمارے ہلانے کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ سیلاب، یہ طوفان ہمارے لیے کافی ہیں۔ کاش ہم اس کو سمجھیں، کاش یہ سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، مساجد کی رونق کو بڑھا لیں، کتاب و سنت کو پڑھیں، دین کو حاصل کریں، پلٹ آئیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہمارا ماحول نہیں بدلتا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اسی وقت نماز میں، مصیبت آئی ہے، مصیبت کا سلسلہ جاری ہے، آزمائش کا سلسلہ
جاری ہے۔ ابراہیم نماز پڑھ رہے، سارا علیہ الصلوۃ والسلام اندر ہے، تو یہ مصیبت ہے، دکھ ہے، آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں خیر کا پہلو بھی اللہ نے رکھا ہو، اس خیر کو ذرا تلاش کیجیے۔ سارا علیہ السلام اندر جا کے جب اس کے ارادوں کو دیکھا، اس کی حالت کیفیت کو دیکھا، اس کے لب و لہجوں کو دیکھا، تو اللہ سے دعا کی۔ یہاں تو پانی آ رہا، میڈیا پر آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا سنا کہ بچے چیخ رہے، پانی میں لوگ پھنسے ہوئے، وہ آج اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ کہہ رہے کہ کوئی بچانے والا ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی غیر کو پکارا گیا۔ سارے اللہ کو کیوں کہہ رہے تھے؟ ساری دنیا جانتی ہے جب سہارے ختم ہو جائے تو پھر بھی اللہ کی آس بندے کو رہتی، وہی اللہ کو پکارا جا رہا تھا۔ مرنے والے ڈوبنے والے ڈوب رہے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ کہہ رہے، شرک سے بیزاری کر رہے، توحید کا اعلان ہو رہا تھا۔ غیر اللہ کی پکار کا تصور ہی نہیں ہے، کسی نے پکارا ہو غیر اللہ کو، کوئی ایک جملہ میڈیا پر ایسا نہیں آیا کسی ڈوبتے نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو۔ یہی تو ہم کہتے تھے کہ جب دکھ کے وقت اس کو پکارتے ہو، جب پھنسے ہوئے اس کو پکارتے ہو، تو ہر حال میں پکار کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور سیلاب کے ذریعے اس نے اپنی قدرت کو ظاہر نہیں کیا کہ میں پل بھر میں بادشاہوں کو گدا کر سکتا ہوں، میرا یہ اختیار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کسی کا محتاج نہیں۔ سارے لوگ، پورے دنیا اکٹھی تھی اور دربار کو، 7 والے دربار کو، اس شہر کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، دربار کو۔ یہی تو ہے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے تھے تو بت کو گرا دیا تھا، گرا دینے کے بعد جب قوم واپس پلٹی، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بتوں کو توڑا کیوں؟ شاید یہ قوم جانے، شاید یہ قوم سمجھے کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ ہمیں کیا بچائے، جو اپنے حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے وہ ہمارے لیے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں۔ شاید وہ سمجھے، شاید وہ لوٹے، شاید وہ عبرت حاصل کرے۔ جب واپس آئے دیکھا کہ ہمارے معبود تو ٹوٹے ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے، تو کیا کہا، یہ کون ہو سکتا ہے اس نے یہ کیا ہو؟ پھر خود یہ سوچ کے کہنے لگے ابراہیم ہی ہے ہمارے علاقے میں اس کا مخالف، اور تو کوئی نہیں ہے، ایک ہی ہے، وہ ابراہیم ہے، ابراہیم نے ہی کیا ہوگا۔ تو آگے کیا کہا، بلاؤ ابراہیم کو، ان سے پوچھا جائے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے معبودوں کی آج مدد کرو، ضرورت ہے ان کو مدد۔ ساری دنیا ایک شہر کو بچانے پہ لگی ہوئی تھی اور پیغام دے رہی تھی، یہ بچ نہیں سکتا جب تک مرید نہ بچائیں، جب تک یہ بند ٹوٹتے ہوئے مرید، فوج، ادارے اور لوگ آ کے اس کو نہ بچائیں تو یہ نہیں بچ سکتا۔ یہی تو کہتے تھے کہ اس کا حج نہیں ہے، حج بیت اللہ کا۔ یہ تو کہا کرتے تھے یہ غریبوں کے حج کی جگہ ہے، نعوذ باللہ، یہ غریبوں کا بیت اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ وہاں طواف ہوتا تھا، وہاں بیت اللہ کی طرح طواف ہوتا تھا، گٹر کے گندے پانوں میں لوگ نہاتے تھے اور اپنے لیے امید رکھتے تھے کہ اس سے شفا ہوگی۔ اب سارے مریدین، سارے لوگ اس کو بچانے پہ لگے ہوئے، اپنے معبودوں کی خود مدد کر رہے ہیں۔ ہمارا معبود وہ ہے جس نے کبھی مدد کے لیے مخلوق کو نہیں پکارا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے اپنی قدرت، اپنی شان، اپنے غلبے کو اس مصیبت کو بھیج کے ظاہر کیا ہے کہ میرے بندو تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اپنی زمین گھر میں بیٹھے ہو، نیچے اوپر پانی ہے، نیچے سے پانی نکال دو، اوپر سے پانی برسا دو، تم اتنے کمزور ہو کہ تم اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہیں ہو۔ کئی دربار ڈوب گئے، کئی مشکل کشا ڈوبے ہوئے، کئی دربار گرے ہوئے، ڈوبے ہوئے، جو نہیں بچا سکے اپنے آپ کو۔ تو یہ کیا، یہ قوم کو سمجھنے کے، یہ عبرت، یہ سبق، یہ توحید کی طرف پلٹنے کا، سوچنے کا مقام ہے۔ آئیے ذرا ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعہ کی طرف جس کا ذکر جاری تھا۔ سارہ علیہ السلام وہاں دعا کرتی، یہی ہم کہتے ہیں پکار کس کی ہے؟ اللہ۔
مصیبت میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ، جو کسی سبب کا، کسی وسیلے کا، کسی ذریعے کا محتاج نہیں۔ یہ وسائل جو ہم اختیار کرتے ہیں یہ اس کے بنائے ہوئے ہیں، وگرنہ وہ محتاج نہیں ہے۔ مدد کرنے پہ آئے تو کیسے کرتا ہے؟ سارہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشکل وقت، کوئی ہے جو اپنے مشکل وقت میں اللہ کو پکارے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اس سے دعائیں کرے، سب کی نفی کرے اور اس کا ثبات کرے، لہو دعوت الحق، اس کی پکار حق ہے، باقی ساری پکاریں باطل ہے، باقی سارے حاجت روا نہیں ہیں، وہ حاجت مند ہے، وہ دکھ میں، مصیبت پریشانی میں خود گھرے ہوئے ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، سارہ علیہ السلام نے دعا کہ یا اللہ، جس گناہ کے ارادے سے یہ میرے قریب آ رہا ہے، میں نے یہ گناہ آج تک کیا نہیں۔ دوسری بات، اپنی پاکیزگی کو پیش کیا ہے اللہ کی عدالت کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اب یہ زبردستی مجھ پہ مسلط ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے سوا تیرے خلیل پر ایمان لانے والا کوئی، میں ہی مومنہ ہوں، صرف میں مومنہ ہوں رب کی زمین پر، جس نے تیرے خلیل پر ایمان لائی میں ہوں، میرے سوا کوئی۔ تو اگر میری کافروں کے ہاتھوں، اس ظالم بادشاہ بدکار کے ہاتھوں میری عزت لٹ جائے تو دنیا کیسے کلمہ پڑے گی؟ دنیا کیسے ابراہیم خلیل پر ایمان لائے گی؟ اے اللہ، میں اکیلی مومنہ ہوں، میری عزت کو حفاظت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ پر اسی وقت، اسی کمرے، اسی لمحے اللہ نے فالج ڈال۔ اللہ تعالیٰ کب محتاج؟ ہم اس انداز میں مانگتے ہی نہیں۔ کئی ایسے مواقعات کہ ہم کہتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے حوالے سے بات ایک دفعہ جاری، تو میں نے یہ بات کہی کہ انبیاء صحابہ کرام جنت کے حقدار و وارث ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ۔ اگر اس پر کوئی شخص مبالغہ کرتا ہے، ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ آپ کا موقف درست نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں سارے صحابہ جنتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، وہ بھی دعا کرے، ہم بھی دعا کریں، ایک لمحے میں اللہ اس کو ہلاک و برباد نہ کرے تو اس کی بات کو مان لے گے۔ ساتھی کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو بندے میدان میں کھڑے ہوں، اسی وقت بیماری آ جائے، اسی لمحے گر پڑے، اسی لمحے ہلاک ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں، اللہ کی قسم، اگر ایمان کامل ہو تو اللہ کے سامنے یہ کوئی بڑی بات، اللہ تو اس پر قادر ہے۔ اس پر شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو، ایمان کامل اتنا ہو کہ جس طرح مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیمار ہوئے، زخمی ہو، قاتلانہ غالباً حملہ ہوا، تو آپ کو ہسپتال میں داخل کروایا۔ اس وقت جب آپ نے مرزا غلام قادیانی کے خلاف مبالغے کی دعوت اس کی قبول کی ہوئی کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا ہلاک ہوگا، مرے، تو آپ کو ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ جب ہسپتال میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ جو علاج کرنے اس ہسپتال میں مقرر ہوا ہے بندہ، وہ قادیانی۔ تو شیخ صاحب سے کہا گیا کہ آپ کا معالج سنا ہے مرزائی ہے، تو بجائے اس سے علاج کروانے کے، شرن بھی منع ہے، اور آپ نے مرزے کی دعوت مبالغہ کو قبول کیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وہ ایسی چیز کھلا دے، کوئی ایسا ٹیکہ لگا دے جس سے آپ کی موت واقع ہو، اور مرزے کی جو ہے وہ ماننے والے اس کو سچا کہیں۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا، فرمانے لگے جہاں تک میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرزائیوں سے علاج معالجہ اس کو تو میں حرام سمجھتا ہوں، چاہیے یہ تھا کہ مجھے چلا جانا ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، کسی ان سے علاج نہیں کروانا، یہی میرا ایمان ہے۔ لیکن اب جو کہ میں مرزائی کے پاس آ گیا ہوں اور آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں، کہیں زہر کا ٹیکہ نہ لگا دے، کہیں آپ کو موت کے جناب موت کے حوالے نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو۔ فرمایا اب میں نہیں جاتا، اب میں نہیں جاتا
صرف ختم نبوت کے لیے، اگر وہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے، اس کو بتا دو یہ مولوی ثناء اللہ ہے جس نے مرزے کی دعوت موالا کو قبول کیا ہوا ہے، اگر مجھے زہر بھی کھلا دیا جائے مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک مرزا نہ مرے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ جب ایمان و عقیدہ بن جائے اس کے بعد لچک کس بات کی، جھول کس بات کی؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے دعا کی ہے، اسی وقت اسی جگہ اسی لمحے فالج پڑا ہے اور وہ گرا ہے۔ پھر دعا، وہ کہتا ہے سارہ میرے لیے دعا کر، تو کوئی بہت اونچی خاتون بہت درجہ مقام کے لئے، میں نے غلط سمجھا تھا، مجھے اللہ شفا بخشے، میں برائی کہہ رہا تھا نہیں۔ سارہ نے پھر دعا کی، یا اللہ اگر یہ کمرے بند میں مر جاتا ہے پھر بھی تو میرے کھاتے میں ڈالا جائے، ایک مصیبت سے نکل کے دوسری مصیبت میں چلی جاؤں، بدکاری سے عزت تو محفوظ ہو جائے گی لیکن قتل تو مجھ پہ آ جائے گا، باہر جب نکلوں گی یہ مرا پڑا گرا پڑا ہوگا، کون مانے گا کہ یہ خود ایسے ہوئے؟ اللہ اس کو بچا۔ اسی وقت وہ کھڑا ہو، ٹھیک ہو، دوبارہ برائی کہہ رہا تھا کہ دوبارہ ایسے ہوا، تیسری بار جب ایسے ہوا تو اس نے کہا اب دعا کیجیے، دعا کی، اللہ نے اس کو شفا بخشی۔ جب شفا ملی تو اس نے کہا لوگوں آؤ، کھولو دروازہ، اس عورت کو میرے کمرے میں لائے ہو، یہ تو کوئی انسان معلوم نہیں ہو، اس کو لائے ہو، اس کو باہر لے چلو اور اس کو میری بیٹی خدمت کے لیے ہاجر وقف کر، اسے ہاجرہ کہا، ہاجرہ کو اس کے لیے وقف کر دو، اس کی خدمت کیا کرے۔ بیٹی اس کی لے کے سارہ علیہ السلام باہر آئی تو حدیث میں بخاری میں آتا ہے ابراہیم نماز میں مگن جاری تھی۔ نماز، وہ نماز کیا تھی؟ نماز اصل کہتے ہی سے سارا پاس سے گزری، فرمایا ابراہیم نماز اپنی مکمل کرو، اللہ نے کافر پر فاجر پر اس کی شرارت کو لٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اور خدمت کے لیے اس نے ہاجرہ کو بیٹی کو وقف کر۔ یہاں تک آزمائش تھی، یہاں تک یہ مصیبت تھی، تکلیف تھی، آزمائش تھی، اب خیر شروع ہو رہے ہیں۔ مصیبت میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہو سکتا ہے کسی کی توبہ رکھی کسی کی بخشش لکھی ہو سکتا ہے مرنے والوں کی شہادت لکھی ہو سکتا ہے پچھڑوں کے لیے امداد کا ایک سلسلہ چلانا لکھا لوگوں ہزاروں کی روزی کو روزگار کو اس کے ساتھ جوڑا لکھا ہو سکتا ہے اس کو پانی کو یہاں سے بہا کر لوگوں کے لیے زمین کو فصلوں کے لیے دوبارہ تیار کرنے کے لیے خیر لکھی ہو۔ خیر مصیبت دکھ ازمائش میں خیر کو تلاش۔ اب خیر کیا ہے؟ یہ ہاجرہ ملی، پھر خیر کیا ہے؟ اس کو پڑھی مفسرین نے بڑی سید قطب نے، سید رشید، محدثین نے، اور کتنے محدثین ہیں اور کتنے مفسرین ہیں جنہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح البخاری میں اس روایت کے آخر میں لکھا ہے کہ اے اہل عرب، اے آسمان کے پانی سے آباد ہونے والے اہل عرب، یہ تمہاری ماں ہے تلک امکم، یہ تمہاری ماں ہے ہاجرہ، کس ازمائش کا نتیجہ ثمرہ فائدہ بن کے آئی ہے، یہی ہاجرہ ابراہیم کے نکاح میں آئی، یہی ہاجرہ جن کے باطن سے اسماعیل پیدا ہوئے، یہی ہاجرہ جو صفا مروہ کی ساحی کا جناب جنہوں نے کی، یہی ہاجرہ جن کے بیٹے کی ایڑیوں سے جناب کی قریب سے پانی کو فرشتوں کے پر مروا کے جاری کیا گیا زمزم۔ کون سی خیر ہے جو اس جوڑے کو نصیب نہیں ہوئی؟ وہ کون سی خیر ہے جو اس ازمائش کے نتیجے میں ہمیں نصیب نہیں ہوئی؟ یہ زمزم اسی کی خیر ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو، سارا ہاجرہ کی نسل کو آگے بڑھایا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین ایک مصیبت کا ثمرہ اور نتیجہ اور خیر کا وہ پہلو اللہ نے عطا کیا۔ مصیبت میں خیر کو تلاش کرے، گھبرائے نہ، اس کی رضا پر راضی ہو۔
کفریہ جملہ نہ گئے، گمراہ کن جملہ نہ گئے، خیر ہے، اس میں کوئی بہتری ہوگی، اس میں اللہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، بندوں کے لیے، لاکھوں کے لیے اللہ خیر بنا دے۔ اب خیر کی دعا کی ضرورت، یہ تو ایک واقعہ ہے، اس پر اور کئی واقعات پیش کیے جا سکتے۔ یا یعقوب علیہ السلام کا وہ دکھ، وہ مصیبت آپ کے علم میں نہیں؟ یعقوب علیہ السلام کس کو جدا کیا گیا؟ یوسف کو۔ بھائیوں نے حسد کی بنیاد پہ ایک آزمائش اور مصیبت اپنے باپ کے لیے خود اختیار کی، اور پھر 40 سال یا 20 سال یا ایک لمبا عرصہ یعقوب علیہ السلام روتے رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں ابیضت عیناہ من الحزن، غم کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو۔ لمبی آزمائش، یہاں وقتی آزمائش کچھ مقابلہ نہیں کرتی۔ روگ ہے بیٹے کا، رو رہے ہیں، ایک لمبا عرصہ ہے، آنکھوں کی بینائی رو رو کے ختم ہو۔ لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی آزمائش تھی۔ کہاں؟ کنواں، جہاں وہ گرائے گئے، پھر وہاں سے نکالا گیا، پھر ایک لمبا سفر کیا، پھر بازاروں میں بکے، پھر عزیز مصر کے گھر میں آئے، پھر زلیخا کا ایک پھندا اور اس کے پروگرام و منصوبوں کا ذکر پورے سورہ یوسف کو اپنے ذہن میں رکھے۔ پھر گناہوں سے بچنے کے لیے جیل میں ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد اب ان ساری آزمائشوں، سارے دکھوں، سارے سفروں، ساری تکالیف و مصائب کا نتیجہ نکلنے لگا ہے۔ اللہ نے اچانک ایک ہی دن جیل سے اٹھا کے وزارت پہ پہنچا دیا۔ مصیبت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی۔ ہر مومن اس سیلاب میں خیر کے پہلو کو تلاش کر کہ اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر لکھی ہو، اللہ نے کوئی نہ کوئی رحمت لکھی ہو، اللہ نے ہمارے لیے کوئی آزمائش بنا دی۔ ان کا آزمائش نقصان ہے، ہماری آزمائش ان کی مدد۔ ہم کیسے کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے؟ ہمارے لیے الارم ہے، ہمارے لیے اعلان ہے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو تم پر بھی آ سکتے۔ آزمائش اللہ کے لیے لانا کوئی مشکل نہیں۔ پہاڑوں کو جوڑ دے، دریاؤں کو جوڑ دے، زمینوں کو نیچے سے پانی اوپر لائے، اوپر کا پانی نیچے لائے، وہ قادر۔ مسجدیں ڈوبی ہوئی، گھر ڈوبے ہوئے، پانی آج بھی گھروں میں موجود، نیچے سے پانی ابل رہا ہے۔ یہ کیفیت بھی بعض علاقوں میں دیکھی اور سنی گئی۔ تو دیکھیے یوسف علیہ السلام ایک لمبی آزمائش سے، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک لمبی آزمائش سے نہیں، پھر وقت آیا تخت پر بیٹھ، وزارت خزانہ نصیب ہوئی، پورے ملک کے معاملات کو چلایا، پھر بھائیوں کو بلایا، بھائیوں کو معاف کیا، پھر اپنے ابا جی کو بلایا، اللہ نے آنکھوں کی بینائی واپس پلٹی، پھر سامنے آئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جس طرح تو نے اس مقام تک مجھے پہنچایا ہے، اب موت بھی دے تو اسلام اور ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے اٹھا لا۔ کون سا وہ پہلو؟ یہ بنی اسرائیل کیسے پہنچے کنعان سے مصر میں، پوری تاریخ ہے، ایک بندے کی آزمائش کا یہ نتیجہ ہے۔ یہاں پھر بنی اسرائیل کا بڑھنا، بنی اسرائیل کا پھیلنا۔ جانتے ہو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کے اندر بہت سارے انبیاء آئے، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہی سوال تھا اہل مکہ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب سوالات پر جوابات کا کل کا وعدہ تھا اور وہی نہیں آئی تھی، ان سوالات میں ایک سوال تھا، یہ کنعان میں رہتے تھے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، یہ مصر میں کیسے یہاں اس ملک میں آ گئے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ ایک دکھ ہے یعقوب کا علیہ السلام کا، جس نے مصر کو بنی اسرائیل سے آباد کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی پوری سیرت، پورا واقعہ ایک مصیبت، ایک آزمائش کا نتیجہ اور ثمرہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا یا آنا، ہارون علیہ السلام کا یا آنا، اہل جناب بنی اسرائیل کو جناب فرعون کے شکنجے سے بچانا، یہ سارے حقائق جو قرآن میں موجود ہے،
اس کے پیچھے ایک آزمائش ہے، وہ یعقوب علیہ السلام۔ آدھا قرآن اس واقعے پر بھرا ہو۔ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے نا قرآن میں، بنی اسرائیل کا ذکر ہے نا، پیچھے کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے جو یعقوب علیہ السلام پر آئی۔ اس میں کتنے خیر کے پہلو، منصلبے کو اترنا، عیسیٰ مریم کا آنا، پھر آسمان پہ جانا، پھر قرب قیامت آنا، یہ ساری تفصیل ایک واقعے کی آزمائش۔ ایک شخص، ایک واقعہ ہے، شاید ہم نے قرآن اور حدیث کو اس رنگ اور اس انداز میں اس پہ غور ہی نہیں کی، وگرنہ قرآن پاک تو ان واقعات سے پڑھا ہو۔ غزوہ بدر کو پڑھی، غزوہ بدر ظاہری طور پر آزمائش تھی، لیکن خیر کتنی ہے تلاش کی۔ کیا تھا اس میں؟ خبر آئی، وحی آئی، اطلاع دی گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قریش مکہ کا قافلہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے، مدینے کے قریب سے بدر کے آس پاس سے گزر رہا ہے۔ صحابہ کرام کو آپ نے بلایا، فرمایا ایک گروہ جو ہے یہاں سے لشکر جا رہا ہے، انہوں نے تنگ کی ہے کفار نے، اس قافلے کو یہاں روک لیا جائے اور ان سے مال لے لیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ صحابہ تیار ہو، کیا کرنا ہے؟ غیر مسلح لوگ ہیں، تجارتی قافلہ ہے، یہاں سے نکلنا ہے، مال لینا ہے، اونٹ لینے ہیں، لدے لدائے سامان کے لے کے واپس آ جائیں گے، وہ تو مسلح ہی نہیں ہے۔ ادھر سے نکل، ادھر کفار کو اطلاع ہوگا، وہ اپنے لشکر کے بچاؤ کے لیے وہ بھی نکل آئے، نکلے اور لشکر کے لیے تھے، واسطہ اور لشکر سے بڑھ گئے۔ جب مدینہ سے سارے باہر نکل آئے، وہی آئی کہ میرے محبوب صحابہ کو بتلا دیں، دو لشکر ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے جس کو لوٹنے کے لیے، جس کو نکلنے کے جناب سامان اس سے لینے کے لیے تم نکلے ہو، لیکن دوسرا لشکر ادھر مکہ سے بھی نکل آیا، دونوں میں سے ایک کی ملاقات کا ہم وعدہ کرتے ہیں ہوگی آپ سے، لیکن دونوں میں سے ایک کی ہو۔ اب حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے صحابہ، جس لشکر کو ملنے کے لیے عام نکلے تھے نا، دو آ رہے ہیں اب، ایک مسلح ہے اور ایک غیر مسلح ہے، ایک تجارتی ہے، دوسرا جنگ کے ارادے سے آ رہا ہے، اس قافلے کو بچانے کے لیے آ رہا ہے، دونوں میں سے ایک اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ مل جائے، ہو سکتا ہے یہ مل جائے، آپ بتائیں اگر لڑنا پڑا تو لڑو گے یا نہیں؟ اب صحابہ کرام میں اکثر کی یہی خواہش اور چاہت، لسنا قوم موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں ہے، لڑیں گے، نکلیں آگے ہم لڑیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، بعض صحابہ کرام نے یہ بات کہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو غیر مسلح ہیں، ہم تو نکلے تھے ان سے مال لینا ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے، کوئی شے ہی نہیں، تو اتنے بڑے مسلح لشکر کے ساتھ اگر ٹکراؤ ہو گیا تو پھر کیا کریں؟ اگر وہ تجارتی قافلے سے ٹکر ملاقات ہو جائے وہ تو سمجھ آتی ہے، دوسرے کے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو جذبات کا اظہار کر رہے ہیں نا، یہ ہمیں مروائیں گے۔ یا رسول اللہ، ان کی جذبات اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ، لیکن کچھ بندے کو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم غیر مسلح ہیں، تھوڑے ہیں، 313، ادھر لشکر زیادہ اگر ہو گیا اور مسلح آ گیا، آپ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نہیں تو ہو سکتا ہے وہ مل جائے۔ ابو سفیان نے راستہ بدل لیا اور بدر میں ٹکراؤ ابو جہل سے ہو گئے۔ لائے ارادہ کچھ تھا لیکن ہوا کچھ، ازمائش راستے میں، سفر میں شروع ہوئی، ازمائش میں پورا اترے۔ اللہ نے فرمایا تم اور ارادہ رکھتے تھے، ہم اور ارادہ رکھتے تھے، ہم نے مال بھی دیا، کفار قیدی بنا کے دیے، پھر ان سے فدیہ لیا، فرمایا جتنا وہ لوٹ کے وہ لے کے آ رہے تھے قافلہ سامان، وہ تجارتی قافلہ، اگر تم وہ سارا لے لیتے اتنا پھر بھی مال نہ آتا جتنا محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں اللہ نے تمہیں دے دیا۔ ازمائش آئی، تم کامیاب اترے، ہم نے اس میں خیر رکھی، حق حق کر دیا، باطل باطل کر دیا، اور تمہیں غالب کر دیا، فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ گئے، تمہاری فضیلت، تمہاری شان یہ بنی کہ حضور سے جبریل نے پوچھا آپ کے صحابہ میں سے افضل کون ہے؟
فرمایا جو بدر میں شریک ہوئے، فرمایا آسمان پر بھی یہی کیفیت ہے، جو فرشتے بدر میں آئے اللہ نے سارے فرشتوں پر فضیلت بخشی۔ اور پھر اللہ نے اعلان کیا، خیر دیکھی، آزمائش ہوتی ہے، خیر بھی اس میں سلاب ہوا، کیا ہوا جو ہے اس پر صبر، شکر، اللہ کی رضا، خیر کی امید، امتحان سے کامیابی، یہ مومن کا وتیرہ۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا میرے محبوب اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اہل بدر، جن صحابہ کرام جو تمہارے ساتھ بدر میں آئے، ان سے کہہ دیجئے آج کے بعد جو چاہو کرو، میں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ نتیجہ ہے اس آزمائش، یہ ثمرہ ہے اس آزمائش کا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہے فقد وجبت لکم الجنہ۔ اہل بدر کو کہہ دو تم سب پر جنت واجب ہے۔ اہل بدر کو کہہ دو میں نے آسمان سے تمہیں بڑی محبت سے دیکھا ہے اور اعلان کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر، جو تمہارا دل کرے وہ کرتے رہو، ہم نے تمہیں معاف کر۔ اور یہ اعلان اللہ کی زمین پر سوائے اہل بدر کے کسی کے لیے نہیں آیا۔ اتنا بڑا اعلان، بڑی بڑی مغفرتوں کے اعلان آئے، جنتوں کی بشارت کے اعلان آئے، لیکن جو اہل بدر کے بارے میں آیا یہ دنیا میں کسی کے لیے نہیں آیا۔ اعملوا ما شئتم، یہ اعلان آئے تمہیں معاف کر دیا گیا، یہ بھی اعلان آئے تمہیں جنت دے دے گی، لیکن یہ اعلان نہیں آیا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد دنیا میں رہ کے جو تمہارا دل کرے وہ کرو، ہم نے تجھے جنت دے دی، جو تمہارا دل کرے۔ یہ ایسا اعزاز ہے جو رب کی زمین پر کسی کو حاصل نہیں سوائے اہل بدر۔ حضور نے فرمایا جو حدیبیہ اور بدر میں موجود تھا ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو جہنم کی آگ چھوئے، ایسا نہیں، سارے مغفور ہیں، سارے جنت کے وارث ہیں، جو چاہے کرے۔ لیکن بڑی پیاری بات محدثین نے لکھی ہے کہ جن صحابہ کو کہا گیا جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، پھر بھی انہوں نے وہی کچھ کیا جو اللہ چاہتا تھا۔ حالانکہ گارنٹی مل جائے، آفر مل جائے، سانو تو تھانے دار کہہ دے با جب تک میں اس تھانے جو مرضی کرو ایسا کسی بندے نے معاف نہیں کر۔ اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کو جو چاہو کرو، جو تہاڈا دل کرے وہ کرو، میں نے معاف کر، تم جنتی ہو، جو مرضی کرتے رہو۔ لیکن پھر بھی وہی کیا جو اللہ چاہتا تھا، جو اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم۔ مصیبت میں خیر کو پہلو کو تلاش کی، مصیبت کو اپنے لیے آزمائش سمجھ کے اس میں سے خیر کی، اللہ سے دعا کر۔ شاید جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں تکلیف بھی ہوئی ہو، یقیناً ہوئی، لیکن جن میں نہیں آیا انہوں نے ڈھیر کمائی بھی کی، تو خیر تو ہے۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ کا کاروبار وابستہ ہوا اس سیلاب کی امداد، ان کے لیے تو خیر۔ ایک ہی واقعہ ہے، کسی کے لیے آزمائش، کسی کے لیے عذاب، کسی کے لیے خیر۔ ہر مومن خیر کے پہلو کو تلاش۔ محدثین کرام مصیبت کے ثمرات پر کتابیں لکھی، آزمائشوں کے ثمرات و فوائد پر کتابیں لکھی۔ سب سے بڑا فائدہ لکھتے ہیں کہ آزمائش کا یہ ہوتا ہے بندے کو اللہ کی شان سمجھ آئے کہ وہی ہے، میں کچھ نہیں۔ دوسری فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی عبودیت، اپنی ذلت، اپنی انکساری، اپنی کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ ہی۔ تیسری بات فرماتا ہے جب آزمائش آتی ہے بندہ فطری طور پر اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اہل شرک، اہل مکہ جب کشتی میں سوار ہوتے، درمیان میں کشتی ڈولتی تو صرف اللہ کو پکار، خالص ہو جاتے۔ یہاں ڈول رہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں آتا، اور جب باہر خشکی میں آتے تو شرک کرتے، کہتے یہاں بزرگ پہنچ جاتے ہیں لیکن چکڑ نہیں پہنچ۔
وہاں اللہ کے لیے صرف خالص اللہ کو پکارتے. کہاں؟ کشتی. یہی بات ابو جہل کے بیٹے کو سمجھ آ گئی تھی. پڑھ لیجیے اکرمہ رضی اللہ تعالی، ابو جہل کا یہ بیٹا ہے. جب حضور مکہ میں فاتح ہو کے داخل ہوئے تو یہ بھاگ گیا. اس نے سوچا اب ساروں کو معافی مل جائے، مجھے نہیں معافی ملے گی، میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں، شہزادہ تو میں ہوں، مجھے پکڑیں گے اور مجھے نہیں چھوڑیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے دکھ مصائب تو میرے ابا نے دی. یہ بھاگ گیا، مکہ سے بھاگا یہ ادھر جدہ کی طرف. یہاں سے بندرگاہ تھی، کسی کشتی پہ سوار ہو کے کسی اور جزیرے میں چلا جاؤں گا، نہ یہاں ہوں گا. یہ دوڑ رہا، بندرگاہ پہ آ گیا، کشتی پہ چڑھ گیا. جب سمندر میں کشتی کو چھوڑا گیا، تھوڑی سی کشتی آگے گئی تو ڈاما ڈول ہوئی، ہوا کا جھولا آیا. جب ڈوبنے لگی نا تو جو اکرمہ تھا اس نے لات عزا منات حبل کو پکارا، اپنے معبودوں کو پکارا. جو تربیت تھی، جو عقیدہ تھا. کشتی کا ملا تھا، اس نے کہا اکرمہ اور سردار کے بیٹے اللہ کو پکارو. کہتا اللہ کو کیوں؟ فرمایا جنہاں تسی پکار رہے ہو ایتھے کوئی نہیں جو نہ پہنچ. لات عزا منات حبل یہاں نہیں پہنچتے، یہاں صرف اللہ پہنچتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے. یہاں یہ بزرگ نہیں کرتے. یہ وہ خشکی کے ہیں، یہ طریقہ رب ہے. یہاں پھنس جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے. یہاں اگر ترے بھی صحیح تو 11 سال بعد ڈبی ہوئی تر جائے گی. 11 سال وچ ہی رکھ دینا بزرگ. یہاں کوئی نہیں بچائے گا. اللہ کو پکارو. اکرمہ کہنے لگا ہے ملاح پھر کشتی کو واپس موڑ، مجھے اتار دے. یہی تو محمد کہتے تھے کہ یہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے اتار دو، میں جا کے محمد کے پاس جا کے کلمہ پڑھ لوں. اکرمہ کو سمجھ آ گئی، 7 والوں کو سمجھ نہیں آئی، دربار والوں کو سمجھ نہیں آئی. اکرمہ کو سمجھ، ابو جہل کے بیٹے کو سمجھ آ گئی. اہل شرک سمجھو کہ تم کچھ نہیں ہو، تمہارے مشکل کشا کچھ نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والے جنہیں پکارا جا رہا ہے سارے کمزور. یہ مصیبت سے، آزمائش سے پھر بندہ دعا کرتا ہے، گرداری کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جہاں بندہ مجبور ہو، اور کون ہے جو وہاں سے مصیبت سے نجات دلائے؟ وہ اللہ. مصیبت کی وجہ سے بندہ اللہ کی رضا پر، اس کے فیصلے پر خوش ہوتا. مصیبت میں خیر ہوتی ہے کہ گناہوں کی معافی ہوتی. مصیبت میں خیر کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ تعاون شفقت کے جذبہ ابھرتا ہے. جو مصیبت کا شکار نہیں ہے وہ دوسرے مصیبت زدہ کو دیکھ کے خود پناہ بھی مانگتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں. اثار، قربانی، اپنے آپ پر ترجیح. کتنے واقعات ایسے آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، مزدوروں نے، حتیٰ کہ سوال کرنے والوں نے بھی اپنی کمائی سے، اپنی مانگے ہوئے پیسے سے ان کی مدد. یہ شفقت، یہ جذبات، یہ تعاون کا جذبہ، اور پھر نعمتوں کی قدر محسوس ہوتی. سب سے بڑا فائدہ مصیبت کا یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت چھن جائے اس کی قدر معلوم. پوچھو اس سے جس کی آنکھ جاتی کہ آنکھ کی قدر کتنی قدر، جس کی ٹانگ ضائع ہوئی، جس کی آنکھ ضائع ہوئی، کسی کا ہاتھ ضائع ہوا، کسی کو بیماری لگی اس کو صحت پوچھو، جس کا مکان گھرا اس کو پوچھو مکان کی اہمیت کیا، جس کی اولاد مری اس کو پوچھو. نعمت کی قدر آتی ہے، جو پیچھے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں موجود ہیں اس پر قدر. سب سے بڑی جو محدثین نے لکھی ہے مصیبت پر کہ مومن ثواب کی امید رکھتا ہے، جنت کی امید رکھتا ہے کہ اللہ اس مصیبت پہ ثواب دے. حدیث میں آتا ہے نا کہ حج کا میدان تھا مینا کا، وہاں خیمے لگے ہوئے، ایک تو صحابی وہاں سے گزرے تو وہ ٹانگ ان کی پیر رسی سے الجھ گیا، وہ گرنے لگے، لیکن ڈگمگاتے مگاتے اٹھ گئے، قابو پا لی. تو صحابہ نے دیکھ کے ہنس پڑ، یہ ڈگ رہا تھا، گر رہا تھا اور بچ گیا ہے. حضور نے فرمایا کیوں ہنسے ہو؟ یا رسول اللہ دیکھو نا یہ گر رہا تھا. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے
کہ مومن کو تھوڑی سی تکلیف، یعنی اگر اس کا پیر رسی سے الجھے ٹھڈا لگ جائے تب بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو اجر دیتا ہے۔ اللہ اس کے کتنے گناہوں کو معاف کر دیا اور آپ ہنس رہے، یعنی ثواب کی امید رکھ۔ دوسری بات، انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، نخرہ تکبر غرور ختم ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہمیں سوچے ایسی بڑی شے ہی کوئی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، فرعون تکبر میں مارا گیا، لیکن مرتے وقت اس نے بھی کہا تھا، اس نے عین جب موت، جب سار تک پانی پہنچ رہا نا گردن تک، پھر کہا میں مانتا ہوں اسرائیل کے بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ آواز آئی الان، اب مانتا ہے، اب کہتا ہے، پہلے کفر کرتا رہا، اب کہتا ہے، لیکن دعا تیری بھی ضائع نہیں کرتے فرعون۔ تو نے یہ کہا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ مجھے بچا لے، اور میں تیری دعا کو ضائع نہیں کرتے، تیری دعا اتنی قبول کر دیتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے جسم کو نجات دے کے قیامت تک عبرت کا نشان بنا دے، تیرے جسم کو باہر نکال دے۔ دعا تو تیری بھی ضائع نہیں ہے، پوری نہ صحیح تو ادھوری صحیح، کچھ قبول ہو گئی، فرمایا اب لایا ہے تو ایمان قبول نہیں ہے، لیکن یہ کہ تجھے نجات دوں، تیرے جسم کو نجات دیتا ہوں، تجھے دنیا دیکھ کے عبرت پکڑتی رہے۔ مصیبت اس پر بھی آئی، عذاب اس پر بھی آیا، گرفت اس پر بھی آئی ہے، اس کے بھی جسم کو اللہ نے عبرت کا نشان بنانے کے لیے باہر چھوڑ دیا، رکھ دے۔ مصیبت میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مصیبت میں بندے کا دل، ایمان مضبوط ہو جاتا، نکھر جاتا، پتہ چل جاتا ہے کہاں کھڑا ہے، ڈٹ جاتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ کفر، ضلالت، گناہ، فحاشی، بے حیائی کرتا تھا، میں توبہ کر دوں۔ اور جو ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا ہے اس کا ایمان، مستقیم ہوتا ہے بندہ۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال ایسے، پتہ کیسے؟ فرمایا جیسے کھیتی میں پودا ہوتا، ہوائیں آتی ہیں اس کو کبھی ادھر کبھی ادھر گرا دیتی ہیں، جھکا دیتی ہے، پھر وقت آتا ہے کہ اٹھ کے مضبوط ہو کے پورا سرسبز و شتاب وہ پتا، وہ پودا بن جاتا۔ ہوائیں آتی ہیں ادھر جھکاتی ہیں، ادھر جھکاتی ہیں، حضور کی حدیث، وہ ادھر ادھر گرتے گرتے جھکتے جھکتے پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور بندوں کو فصل دیتا ہے، اس پر سٹا لگتا ہے، اناج لگتا ہے، پھل لگتا ہے، فصل دیتا ہے۔ اور مومن کی مثال بھی یہی ہے، یہ گرتا ادھر ادھر جھکتا رہتا ہے، دکھ آتا رہتا ہے، مصیبت آتی رہتی ہے، لیکن یہ پھر بھی کھڑا رہتا ہے، مستقیم اور سیدھا رہتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اس مقام پہ اپنے آپ کو کھڑا کر، ان مصائب میں اپنے لیے خیر کی امید رکھی، ہمارے لیے بھی خیر ہے اور سیلاب زدگان کے لیے بھی یہ خیر کا پہلو انشاءاللہ وقتی دکھ ہے، تکلیف ہے، نقصان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کوئی خیر بنا دے، خیر کا پہلو ہمارے لیے ضرور نکالے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔